امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہتوت کے پیڑ سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے. کسی نے کہا حضور یہیں پر آپ رب کو ثابت کریں. کہا ہاں میں اسی شہتوت کے پتے سے تجھے رب کی ذات ثابت کر کے دکھاتا ہوں. اور یاد رکھیے، سن لیجئے، انسانیت کا حسن اپنے نقطہ کمال پر پہنچا تو وجود مصطفیٰ تخلیق پذیر ہوا. یہ وہی حسن تھا جو پھیلا، کائنات حسن کے جلووں کی مانگ بھر گیا اور سمٹا تو چہرہ مصطفیٰ بن گیا. یعنی یہ کتاب جس گھر میں ہوگی اس گھر میں بلائیں نہیں آئیں گی. 1000 سال سے حضور کی شان پہ ایسی کتاب نہیں. سکندر آیا تھا وہاں پہ، الیگزینڈر، دیکھا تک نہیں اس نے عرب کو، سائڈ سے گزر گیا تھا. رومنز بھی آئے تھے، دیکھا تک نہیں عرب کو، سائڈ پہ گزر گئے. کتاب میں لکھا ہو کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. ان کے نبی نے کہا تھا اللہ has not sent down any disease without sending down its cure. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ اس کی شفا نہ اتاری ہو. اللہ آخر ہے. ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں قیامت کی نشانیوں کا بیان کیا گیا. ہر شے کو فنا ہو جائے گی اور موت کے فرشتے کو بھی موت دے دی جائے گی اور پھر صرف رب تعالیٰ کی ذات ہوگی. اللہ ظاہر ہے. لیٹس ڈیبیٹ آن دس پوائنٹ. اللہ ظاہر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان اگر تعصب کی انک کو اتار کے رکھ دینا، اسے کائنات کے ذرے ذرے میں رب تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے. سی دا مائگریشن پیٹرن آف برڈس. پرندوں کی مائگریشن اور ہجرت کے پیٹرن کو آپ دیکھیے. انہوں نے ایک پرندے کے پاؤں پہ ٹریکر لگا دیا اور وہ یہ حیران رہ گئے کہ جس جس جگہ سے اس پرندے کے باپ دادا پر دادا گزرتے رہے ہیں، یہ ہزاروں میل کا سفر اسی جگہ سے کر کے جاتا ہے. Now the hexagon pattern of honey bee. شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھیں. چھتے کا ایک ایک خانہ ہوتا ہے نا، وہ بالکل ایک میجرمنٹ پر ہوتا ہے. 6 اس کی نکریں، اور شہد کو سٹور کرنے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور گودام کوئی نہیں ہو سکتی. اور شہد بنانے کے بعد وہ اوپر سے وائٹ سیل لگا کے اس کو بلاک بھی کر دیتی ہے. See the cooperation and planning in ant colony. چونٹیوں کی کالونی کے اندر جس طرح کوپریشن ہوتا ہے. چونٹیوں کو سولجر چونٹیاں ہوتی ہیں، کوئی ورکر چونٹیاں ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ اس پورے بل کے اندر ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. گائے کو دیکھیے، گائے کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، 50 گیلن کا. اس کے پیٹ کے 4 خانے ہوتے ہیں. اس کے دانت اتنے زیادہ نہیں ہوتے. جب یہ چارہ کھاتی ہے نا تو نگلتی ہے، چبا نہیں سکتی. اور جب یہ چارے کو نگلتی ہے تو وہ پیٹ کے ایک کمپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بیٹھتی ہے، چارہ دوبارہ اس کے منہ میں آتا ہے اور اس کو جگالی کرتی ہے. اٹ از کالڈ ٹو ریمنیٹ دا کڈ. جگالی کرنا. اور پھر وہ دوبارہ چارہ پیٹ میں جاتا ہے اور وہاں سے صاف شفاف دودھ کی نہر بہتی ہے جس میں نہ گوبر کی آمیزش ہے، نہ کوئی خون کا شبہ موجود ہے. وہ کون ہے جو دودھ کی نہر جاری کر دیتا ہے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہتوت کے پیڑ سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے. کسی نے کہا حضور یہیں پر آپ رب کو ثابت کریں. کہا ہاں میں اسی شہتوت کے پتے سے تجھے رب کی ذات ثابت کر کے دکھاتا ہوں. یہ شہتوت کا پتا بکری کے منہ میں جائے اس سے دودھ آتا ہے، ہرن اس کو کھائے مشک آتا ہے، ریشم کا کیڑا اس پہ چلے ریشم آتا ہے. اگر پتے کی طبیعت واحدہ کا کوئی ایک تقاضا ہوتا، 1 input means same output. لیکن وہ کون ہے جو بکری کے منہ میں ڈال کے اسے دودھ نکال رہا ہے، ہرن کے منہ میں ڈال کے اسے مشک نکال رہا ہے؟ ایک بندہ کسی نیک آدمی سے کہتا ہے کہ شطرنج کے خانے دیکھیں، 64 خانے ہوتے ہیں، جب بھی بازی لگائی جائے ہر دفعہ نئی بازی لگتی ہے. حیرت کی بات ہے. Whenever you will play chess, you will play differently. How amazing and astonishing this fact is. اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اس سے تو بہت زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں بندوں کو پیدا فرمایا، کوئی 2 ایسے نہیں جن کے چہرے ایک جیسے ہو، بلکہ کوئی 2 ایسے نہیں جن کی انگلی کے فنگر پرنٹس ایک جیسے ہوں. یہ زیبرے نہیں ہوتے، زیبرے دیکھیں، زیبرے آپ نے
یہ زیبرا، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کس رنگی؟ وہ کہتے ہیں کہ بلیک رنگ کا ہے یہ زیبرا، اس کے اوپر وائٹ داڑیاں ہیں، اور کوئی دو زیبرے ایسے نہیں جن کی داڑیاں ایک جیسی ہو۔ کس کی کاریگری ہے یہ؟ چھوڑے ادھر ادھر، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے جسم کی اس پراپر بیلنسڈ اپروچ کو دیکھے۔ دیکھیں میرے پاس 8 انگلیاں 2 انگوٹھے، میں چاہوں تو اس کو جوڑ لوں دعا کے لیے اور پیالہ بنا لوں اس کو، اور چاہوں تو اس کو توڑ کے مکہ بنا لوں اپنے ڈیفنس اور دفاع کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ 4 انگلیاں اور یہ انگوٹھا اس سے دور ہے۔ یہ انگلیاں انگوٹھے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بیٹا وہ سامنے سے نہ اٹھنا، کیمرہ خراب ہوگا، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ، شاباش۔ 4 انگلیاں انگوٹھے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں انگوٹھا ایسے کر دوں، بٹن بھی نہیں بند کر سکتا، چمچ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ نا دس انگوٹھا یہ دور ہے، لیکن کتنا اس کا ڈپینڈ کر رہا ہے پورے ہاتھ کے اوپر۔ ہاتھ بالکل مفلوج ہو جائے گا اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ دوست بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، بڑی دور ہوتے ہیں لیکن دل کے بڑی قریب ہوتے ہیں، ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دوست انگلیوں کی طرح ہوتے ہیں، لگے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وقت پڑنے پر بھاگ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آپ کو ذرے ذرے میں نظر آئیں گی۔ اپنی ذات کو دیکھیے، دیکھیں میں اپنی ادھر ہاتھ مار رہا ہوں، کچھ نہیں ہو رہا، 10 دفعہ مارا، یہ سٹرکچر کتنا پیارا ہے، میرا بیلنس قائم ہے۔ کس نے قائم رکھا ہوا ہے یہ؟ میرے جسم میں کتنے زبردست اعضاء موجود ہیں۔ لیور 500 فنکشن کرتا ہے یہ لیور، انٹرنلی سب سے بڑا آرگن ہے یہ۔ پھیپھڑے، دل، گردے سب اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ وہ بڑی تیز بھاگتا ہوں پھر بھی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، اوپر نیچے نہیں ہوتے۔ یہ سیمیٹری کتنا زبردست انسان کا یہ شاہکار ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ ماؤنٹ ایورسٹ 22,000 فٹ اونچی پہاڑی ہے، سجدہ نہیں کر سکتی، سیدھی کھڑی ہے۔ اور یہ درخت یہ رکوع کی طرح تھوڑا جھکا ہوا ہے، اگر آپ اس کو سجدے کی طرف لے کر آئیں گے درخت پورا ٹوٹ جائے گا۔ اتنا بڑا بیل کروڑ روپے کا آپ لے کر آتے ہیں، یہ بھی جھک نہیں سکتا، اس کی انجینئرنگ ایسی نہیں ہے۔ اب اپنے وجود کو دیکھیے، آپ چاہیں تو کھڑے ہو کے اس کی حمد بیان کرتے ہیں، چاہے تو رکوع میں جا کے اس کی تسبیح کرتے ہیں، چاہے تو سجدے میں گر کے اس کے اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور چاہے تو اتحیات بیٹھ کے اس کے حبیب پر درود بھیج لیتے۔ This is the impeccable structure. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے تجھے بہترین صورت میں بنایا۔ You are the perfect. You are the best. No creation can compete you. یاد رکھیے کہ کائنات کا حسن اپنے کمال پر پہنچا نا تو انسان تخلیق پذیر ہوا۔ کائنات کا حسن اپنے نقطہ عروج پر پہنچا تو انسان بنا۔ اور یاد رکھیے، سن لیجئے، انسانیت کا حسن اپنے نقطہ کمال پر پہنچا تو وجود مصطفیٰ تخلیق پذیر ہوا۔ یہ وہی حسن تھا جو پھیلا، کائنات حسن کے جلووں کی مانگ بھر گیا اور سمٹا تو چہرہ مصطفیٰ بن گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہے۔ سر کے بال کا معجزہ، ہرقل بادشاہ کی پگڑی میں جائے منہ مبارک، اسے سر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ خالد بن ولید کی ٹوپی میں جائے، ہر جنگ میں انہیں فتح مل جاتی ہے۔ آنکھ مبارک کا معجزہ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، پیچھے دیکھ کر بندے سے کہا کہ آ جا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو، جب میں امامت پر ہوتا ہوں مجھے آگے نظر آتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اس طرح اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تمہارے دل میں اٹھنے والا خشوع و خضوع، وہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لعاب دہن کا معجزہ دیکھیے۔ What is saliva? You know what is saliva? In medical terminology, saliva is a gastric juice. It's a digestive enzyme. جب آپ کھانا کھاتے ہیں، بوٹی پیٹ میں جاتی ہے تو پیٹ میں جاتے ساتھ ہی خون میں گھومنے تو نہیں لگ جاتی نا؟ انزائمز ہے، ایک پورا پروسیس ہے۔ یہ گٹ ہوتی ہے پوری، تھوک اس کو گھلاتا ہے۔ یہ جو ذائقہ آپ کو کھانے میں آتا ہے تھوک کی وجہ سے آتا ہے۔ انسان کے جسم میں روزانہ 1.5 لیٹر تھوک پیدا ہوتا ہے تقریباً، دوپہر کے وقت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں کم ہو جاتا ہے۔ زیروسٹومیا وہ بیماری ہے جو تھوک کی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ تھوک منہ کو جرم سے، وائرس، بیکٹیریا، پیتھوجن سے بچاتا ہے۔
اگر یہ تھوک نہیں ہوگا منہ میں کریکس پڑ جائیں گے, وہ خراب ہو جائے گا. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ جو کھانے کو ہم چباتے ہیں اور پھر اس کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے, یہ تھوک کی وجہ سے دھکیلا جاتا ہے. دس ویری بگ بلیسنگ یور سلائیوا, یہ ڈائجسٹو انزائم ہے. لیکن سائنس کہتی ہے یہ کنٹیجیس ہوتا ہے, اس میں جراثیم ہوتے ہیں. میرا تھوک یہاں سے وہاں جائے گا, میرے جراثیموں کو بھی لے کر جائے گا. اور تھوک لگ جائے, اپنا بھی لگ جائے تو کراہت ہوتی ہے. یہ تھوک ہے کام آدمی کا. اور اگر یہ میرے آقا کا لعاب دہن اقدس ہو تو جنگ ہو رہی ہے. صحابی اس وقت ان دا اسٹیٹ آف وار ہے. ابو جہل پر حملہ کیا. امیر حمزہ سے پوچھا تھا, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, بتائیے یہ ابو جہل کون ہے؟ یہ میرے آقا کو گالیاں نکالتا ہے, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. آج چیلوں کی طرح, عقاب کی طرح جھمٹے ابو جہل پہ حملہ کیا. ابو جہل کی طرف سے کاؤنٹر اٹیک ہوا, ان کا بازو کٹ گیا. پورا نہیں کٹا, گوشت کا ایک تسمہ لٹک رہا تھا. اب وہ لڑنے میں پرابلم کرتا تھا, پاؤں نیچے رکھا اور سارا کا سارا بازو اتار دیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گیا. اور اگر یا رسول اللہ آیا تو آپ کی شان پہ گردن کٹانے, اپنی جان مارنے, شہید ہونے, بازو کٹ گیا, کیا کرو؟ اب دیکھو what was the condition at that time, just guess. It was more than 1400 years back. No medical science. آج پلاسٹک سرجری, پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری, یہ بڑی جدید سرجری ہے. کٹے ہوئے بازو جوڑے جا رہے ہیں. یہ باولپور میں ان کا سیمینار ہوا, میں بھی شریک تھا اس میں انہوں نے ایک ایتھلیٹ بتایا جس کا ٹانگ کٹ گئی تھی, انہوں نے ٹانگ کا پروسیسز لگایا اور اس نے پھر اولمپک جیتی تھی. کٹی ہوئی انگلیاں جوڑی جا رہی ہیں. یہ باہر دیہات میں ایک عورت آتی ہے, اس کا پورا اسکیلپ وہ مشین میں آ کے اتر جاتا ہے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی سرجری کے بعد جوڑ دیتے ہیں. انگلیاں ہنتے دیکھی ہیں میں نے, کٹی ہوئی انگلی جڑ جاتی ہے. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں 1400 سال پہلے کی, جب پلاسٹک سرجری کا پی بھی ایجاد نہیں ہوا. کٹا ہوا بازو ہے, آرٹریز, وینز, کیپلریز جیم ہو چکی ہیں. حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, میرے آقا اپنا لعاب دہن نکال کے اس جگہ پہ رکھتے ہیں, بازو وہاں لگایا, بازو جڑ گیا. کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی کراہت نہیں تھی. صحابی کہتے ہیں پہلے جو طاقت تھی وہ تھی, اس دن کے بعد کئی نئی طاقتیں اس کے اندر آ گئی تھی. اور ایک حضور کے ذکر کا معجزہ ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, پیارے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تیرا ذکر کم نہیں ہوگا, بڑھتا چلا جائے گا. شفا شریف کتاب ہے قاضی ریاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. گو تھرو دس بک اینڈ کیپ دس بک ان یور ہوم. دس از جسٹ لائک اے ورد وظیفہ, جسٹ لائک اے تعویذ. یعنی یہ کتاب جس گھر میں ہوگی اس گھر میں بلائیں نہیں آئیں گی. 1000 سال سے حضور کی شان پہ ایسی کتاب نہیں. بہت مستند کتاب ہے, پڑھا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. اپنے بچوں کو ہارورڈ پڑھاتے ہیں آپ, آکسفورڈ کا سلیبس پڑھاتے ہیں آپ, جدید ترین سلیبس پڑھاتے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سلیبس عطا فرمایا, نصاب کہا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ, انہیں قرآن سکھاؤ. اس طرح کی کتابیں خرید کے رکھا کرے. شفا کے اندر لکھا ہے, شفا شریف میں لکھا ہے کہ ذکر مصطفیٰ نہ رہا. ذکر مصطفیٰ تو تھا ہی, ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا ہے. جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا ذکر کیا. اب آپ حضور کے حسن و جمال پر, آپ کی سیرت کے کمال پر, آپ کی ذات کی رفتوں پر, آپ کی ہستی کی قدرتوں پر, آپ کی شان پر, ازواج پر, امہات پر, اصحاب پر, غزوات پر, مکے پر, مدینے پر, آپ کی ایک ایک سنت پر ساری زندگی پڑھتا رہا, پڑھاتا رہا, دوسروں کو سکھاتا رہا. اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا ہے. اور فرمایا جب جب پیارے میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا. اب دیکھیے اس کا ایک بڑا پریکٹیکل نمونہ وہ اذان ہے. کین یو گیس دا ورڈز آف اذان؟ اذان ایک مکمل نیکی کی دعوت ہے. اب نوٹ کریں, اذان کے کلمات کو دہرائیں. اذان ایک مکمل نیکی کی دعوت ہے. اللہ کا ذکر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, نماز کی دعوت ہے, فلاح کی دعوت ہے. لیکن اس اذان کے اندر ایک کلمہ ہے. اگر اذان صرف اللہ کا ذکر ہوتی, اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات ختم کر دیتے. اگر اذان صرف نماز قائم کرنے کے لیے دی جاتی, حی علی الصلاۃ پر بات ختم کر دیتے. لیکن اس میں کلمہ ہے. اور کلمہ کیا ہے؟
اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب سے پہلی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے 5:30 بجے. سماٹرا جزیرے کا نام ہے, مختلف جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے. سماٹرا میں 5:30 پہلی اذان فجر گونجتی ہے, اور پھر اذان فجر ہونا شروع ہوتی ہے. لاکھوں فرزندان توحید اللہ کی کبریائی اور اس کے حبیب کی رسالت کا اذان کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں. وہاں سے اذان نکلتی, انڈونیشیا سے ملیشیا کی طرف آتی, ملیشیا سے آگے چلتی ہے, پاکستان کی طرف آتی ہے. سری نگر میں اور سیالکوٹ میں فجر کا ٹائم ایک ہی ہے. یہاں سے حرمین طیبین اور پھر آگے میڈیٹرینین کے اوپر, بحیرہ اوقیانوس کے اوپر 9.5 گھنٹے یہ فجر ٹریول کرتی ہے, دنیا پوری میں گونج رہی ہے. اور آخری فجر ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی, یہاں پہ ظہر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. وہ ظہر ابھی پاکستان میں پہنچتی, وہاں عصر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. اور وہ عصر ابھی انڈونیشیا کا بارڈر کراس نہیں کرتی, وہاں مغرب کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. ثابت ہوا روئے زمین پر 1 مائکرو سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جب ان فضاؤں میں میرے آقا کا ذکر نہ گونجتا. بَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, پیارے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یاد رکھیے حضور کا تعارف قرآن کراتا رحمتاً للعالمین. آپ رحمت ہے, you are the mercy of all the worlds. اللہ رب العالمین اور آپ رحمتاً للعالمین. جس شے پہ اللہ رب ہے, وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر کوئی چھوٹا سا پودا اگا ہوا ہے, یا ماریانا ٹرنچ جو دنیا کا سب سے گہرا مقام ہے, وہاں پہ کوئی اندھا اور بہرا جانور گھوم رہا ہے. اللہ کی ربوبیت سب کے اوپر ہے, تو میرے آقا کی رحمت بھی سب کے اوپر ہے. اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی, ایسا ہی ہے نا. تو کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہے, جاننا چاہے, تو کیا اس کو جواب دیں گے؟ جواب بڑا سمپل سا ہے, سن لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ اللہ کی رحمت ہے. ایک تو رحمت کی صفت ہے نا, وہ تو اور چیز ہے. وجود سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, یہ وجود پورا رحمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے اپنی مخلوق کو تحفے کے طور پہ عطا فرمایا ہے. میں اللہ کا خاص تحفہ ہوں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضور کا آنا بھی رحمت ہے, حضور کا جانا بھی رحمت ہے. حضور کی خفگی اگر کسی پر ہے تو یہ بھی رحمت ہے, اور حضور اگر کسی سے راضی ہے یہ بھی رحمت ہے. حضور کا ظاہری حیات میں ہونا بھی رحمت ہے. حضور کا مکہ اور مدینے کی گلیوں میں چہل قدمی کرنا بھی رحمت ہے. حضور کا سبز گنبد کے سائے تلے آرام فرمانا بھی رحمت ہے. حضور کا سکوت بھی رحمت, کلام بھی رحمت ہے. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ رحمتاً للعالمین. اسلام دین رحمت ہے. دیکھو میں آپ سے پہلی بار ملوں گا, کیا بات کہوں گا پہلی بار, کیا کہوں گا؟ بولے نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب جس دین میں ملاقات کی ابتدا ہی رحمت کی دعا سے ہو جائے, بتاؤ کیسا دین ہے وہ. حاتم طائی کی بیٹی آئی, سر پہ کپڑا نہیں تھا, آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اس کی طرف اچھال دی. کسی نے کہا حضور کافر کی بیٹی ہے, کہا بیٹی تو ہے نا. موتا کی جنگ پہ صحابہ کو بھیجا, کہا صحابہ جو فصلیں ان میں گھوڑا نہ دوڑانا, اور سایہ دار جو درخت ہے ان کے نیچے بولو براز پیشاب پخانہ وغیرہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس سے مسافر کو تکلیف ہوتی. جانور پر رحمت, جانور کے چہرے پر مارنا منع ہے, ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا منع ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر جانور کھڑا ہوتا تھا نا, اس کا جو حصہ کھانا ہوتا تھا, پسند ہوتا تھا, جا کے وہ حصہ اتار لیا جاتا تھا, باقی جانور تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا. جانور کا مالک مر جاتا, اس کی قبر پہ لا کے جانور کو باندھ دیتے, کچھ کھانا پینا نہ دیتے, وہ بھی وہیں مر جایا کرتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے رائٹس کو کیسے ڈیفائن کیا, کمیونٹی ٹریٹ کیا, رحمتاً للعالمین. آپ جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجے گئے. پیارے پیارے سامعین کرام, یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جتنا بیان کیا جائے کم ہے. آپ نے انسانیت کو شعور دیا. باربرا ایک بہت بڑی ہسٹورین گزری ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے
کہ he has saved the humanity from extinction. اس ذات نے انسانیت کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے. اب غور تو کیجئے, جزیرہ عرب کیا تھا؟ جزیرہ نما عرب کیا تھا؟ 3 طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے خطہ ہے. فلپ کیٹی اپنی کتاب میں لکھتا ہے وانڈرنگ بیڈوئنز, آوارہ گردی کرتے ہوئے بدو تھے, اپنی ماں سے وطی کرتے تھے, ننھی بیٹی پیدا ہوتی اسے دفنا دیا کرتے تھے, کوئی ان کی طرف دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کو تیار نہیں تھا. Nobody was willing to give them a second look. جس طرح آپ کی مسجد میں پہلی بار آیا, میں نے دوسری نظر ڈال کے دیکھا, چیز اچھی ہو نا بندہ دوسری نظر ڈال کے دیکھتا ہے, لیکن عرب کی طرف دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. کیوں ڈالتا؟ کیا تھا وہاں پر؟ شدید گرمی, اونٹ, تلوار, بس یہی 3 چیزیں اساسہ تھی ان کی. Nobody was willing to give them a second look. سکندر آیا تھا وہاں پہ, الیگزینڈر, دیکھا تک نہیں اس نے عرب کو, سائڈ سے گزر گیا تھا. رومنز بھی آئے تھے, دیکھا تک نہیں عرب کو, سائڈ پہ گزر گئے. کتاب میں لکھا ہو کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, ہیومن ٹریش لکھا کتابوں میں, انسانی کچرا. اور اسی جگہ جہاں پر کوئی نظر ڈال کے دیکھنے کو تیار نہیں تھا, 12 ربیع الاول کو اس ہستی کی آمد ہوئی. چون کر گئی ہے, سبحان اللہ, میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی. ایک یہودی راہب کھڑا تھا, اس نے کہا وہ ستارہ اپنی جگہ پہ ہل گیا ہے, نشانی پوری ہو گئی ہے, چلو قریش کی طرف. جا کر پوچھا قریشی ہو وہ ہاشمی ہو, تمہارے گھر کوئی ولادت ہوئی ہے؟ کوئی نہیں پیدا ہوا. کہا ابو طالب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. گیا جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, مہر نبوت پہ نظر پڑی, غش کھا کے گر گیا. کہنے لگا بس نبوت ہمارے پاس سے نکل گئی ہے, مبارک ہو عربیوں قریشیوں, قیامت تک تمہارے ڈنکے بجیں گے. اور 100 سال نہیں گزرے تھے حضور کے وصال کو, یہی عرب کے لوگ جو سب سے چھوٹے تھے سب سے بڑے ہو کے سامنے آ گئے. So small became that big, unnoticeable became world notable. سب جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو. کون نہیں جانتا تھا؟ بحیرہ راہب کا آپ نے سنا نہیں؟ اس نے کتابوں سے پڑھا تھا کہ حضور اس جگہ سے گزریں گے. گیا, اسی رستے میں جا کے خیمہ لگا کر بیٹھ گیا, باہر نہیں نکلتا تھا. بستی والے کہتے کوئی نیک آدمی ہے, نیچے سے اس کو کھانا وغیرہ دے دیا کرتے تھے. وہ اندر بیٹھا تھا, میرے آقا کی ولادت ہوئی, عمر پہ پہنچے, پہلا تجارتی قافلہ حضور نے سفر کیا, اور اسی رستے سے گزرے جاؤ بحیرہ راہب بیٹھا تھا, اور اسی جگہ پڑاؤ کیا. بحیرہ راہب نے سارے نشانیاں دیکھی, اسے پتہ چل گیا وہ آ گئے ہیں. ایک دم دروازہ کھول کے باہر آ گیا. بستی والوں نے کہا یہ تو باہر نہیں آتا, یہ کیسے باہر آ گیا؟ وہ ڈھونڈ رہا تھا. کہنے لگا قافلے والوں کو 9-10 سال کا بچہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کوئی نہیں ہے. کسی نے کہا اپنے محمد کو پوچھتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا سامنے سے تشریف لا رہے تھے, بھاگا جا کے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑ کے اٹھایا اور کہنے لگا قافلے والوں, دنیا والوں سن لو, یہ امام الانبیاء ہے, یہ نبیوں کے امام ہے, ان کو واپس لے جائیے. وہ تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو پہچانتے ہیں, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور دیکھتے چلے جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انقلاب کی بنیاد ڈالی, یہ علم کا انقلاب تھا, علم کا انقلاب. مکے کی گلیوں میں چٹائیاں بچھا کر چیزیں بیچتے تھے وہ لوگ, دنیا کو معیشت کے اصول سکھانے والے بنے. آپس میں لڑ لڑ کے ختم ہو رہے تھے. دنیا کا بہترین جرنیل بھی حضور کے مکتب سے پڑھ کر آیا. آپ کی یونیورسٹیز ہے نا, UT لاہور میں صرف انجینئر بنتے ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں صرف ڈاکٹر بنتے ہیں, پیک میں سکینز میں صرف CS بنتے ہیں. حضور کی بھی ایک یونیورسٹی تھی, اس کا نام تھا صفا. That was a residential university, international university. پوری دنیا سے وہاں لوگ آتے تھے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم سے آئے تھے, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے تھے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حبش سے آئے تھے. اور یہیں سے دنیا کا سب سے بڑا جرنیل اٹھ کر گیا, یہیں سے دنیا کا سب سے بڑا ادیب اٹھ کر گیا, یہیں سے دنیا کا سب سے بڑا گورنر اٹھ کر گیا. اور جب ڈارک ایجز تھیں, جب دنیا میں علم کو پیچھے کیا جا رہا تھا, یہ پڑھیں ڈارک ایجز کو پڑھیں. مسلمانوں کی گولڈن ایجز تھی, ان کی ڈارک ایجز تھی. The ages were very dangerous. لندن کی گلیوں میں انسانی اعضاء اور انسانی خون بکا کرتا تھا. گند اتنا ہوتا تھا کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا رات کے وقت. علم کو نیچے دکھایا جاتا تھا.
سقراط کو زہر دے کے مار دیا گیا. افلاطون چند لوگوں میں علم دیتا تھا صرف, بڑی بات باہر جا کے نہیں کر سکتا تھا. اور ارسطو کو جلا وطن کر دیا گیا. برونو ایک فزسسٹ تھا جس نے جغرافی کے اوپر کام کیا تھا, اس کو لٹکا کر جلا دیا گیا. گیلیلیو آیا تھا, اس کو کہا تم نے اپنے نظریات سے توبہ کرنی ہے, توبہ نہ کی تو تمہارا بھی یہ حال کریں گے. علم کوئی نہیں سیکھ سکتا تھا. 1481 سے لے کے 1808 تک تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو زندہ جلایا گیا کہ علم حاصل نہیں کرنا. علم کے بارے میں یہ رویہ تھا اس وقت. اور ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شیخ سعدی لکھتے ہیں, میں جامعہ نظامیہ میں گیا, میں نے ایک نظر میں دیکھا 10,000 اسٹوڈنٹس بیٹھ کر علم کی تکرار کر رہے ہیں. اس میں فقی بھی تھے, محدثین بھی تھے, اس میں ایسٹرونومی کو پڑھنے والے بھی تھے. کیوں؟ اسلام میں ایسٹرونومی کی بڑی اہمیت ہے. ہم سورج کی موومنٹ کو کیوں نہ پڑھیں؟ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ سورج کی موومنٹ کا پتہ نہیں ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ چاند کی موومنٹ کا پتہ نہیں ہوگا تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ میتھمیٹکس کا نہیں پتہ ہوگا تو وراثت کے اور زکوٰۃ کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ ہر گھر میں لائبریری ہوتی تھی. خلیفہ کی لائبریری میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں. قاہرہ میں, کرتبہ میں پہلا میڈیکل کالج بنا تھا اور بڑی سخت پابندی کے ساتھ وہاں پہ ڈاکٹرز کو سند دی جاتی تھی. آج آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر جب کنووکیشن ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کالے رنگ کا ایک روب ہوتا ہے, اوپر ایسے ہیٹ پہنا ہوتا ہے اور ایک چوغے کی طرح کا کپڑا ہوتا ہے. وہ انگلینڈ سے لے کے پاکستان تک ہر یونیورسٹی میں وہی کنووکیشن میں پہنتے ہیں. دیکھا کبھی؟ یہ کیا ہے؟ اس کی ہسٹری پڑھے. یہ وہی مسلمانوں کا روب تھا جس کو تھوپ کہتے تھے, اور وہی ٹریڈیشن چلتا چلا آ رہا ہے. آپ حیران نہیں ہوتے آج بھی آکسفورڈ کے اندر, آج بھی ہارورڈ کے اندر کیوں اسلامک چیئرز بنی ہوئی ہیں؟ وہ انگریز اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں مسلمانوں کی کتابوں کے اوپر. کیوں؟ 400 سال تک یورپ کی یونیورسٹیز میں عربی پڑھائی جاتی رہی ہے. سارا علم عربی کے اندر تھا. رام پرکاش انڈیا کا ایک بہت بڑا آفتالمولوجسٹ ہے, آنکھوں کا ڈاکٹر ہے. وہ BBC کے ایک انٹرویور کے ساتھ لے کر ایک تہ خانے میں گیا اور جا کر کہتا ہے یہ جگہ دیکھو, سی دس پلیس, ڈو یو نو وٹ ہیپنڈ ہیئر؟ تمہیں پتہ یہاں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. کہا یہاں دنیا کا پہلا موتیے کا آپریشن ہوا تھا. کہا کس نے کیا تھا؟ اس نے ہاتھ ایسے پیچھے اور کہا تمہیں پتا نہیں, سب سے پہلا آپریشن یہ مسلمانوں نے کیا تھا. کیوں؟ ان کے نبی نے کہا تھا اللہ has not sent down any disease without sending down its cure. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ اس کی شفا نہ اتاری ہو. نکل گئے مسلمان یہ سن کر. صادق اور امین آقا نے فرما دیا شفا ہے. درخت کے اندر ہوگی, کسی جانور کے جسم میں ہوگی, کسی درخت کی جڑ میں ہوگی, کسی چٹان میں چھپی ہوگی. میرے آقا نے فرمایا حق اور سچ فرمایا ہوگا. میرے محترم سامعین کرام, اپنے بیان کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے آپ کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں؟ ہاؤ مچ یو اسٹڈی دا لائف ہسٹری آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج بالفرض حضور آپ کے گھر آ جائے, آپ کی دکان پر آ جائے, کیا ان کو کہیں گے آپ؟ کیا آپ کی دکان پر, آپ کے دفتر میں ایسے معاملات ہیں کہ آپ حضور کا سامنا کر سکے؟ ان کی شریعت ساری ہمارے پاس ہے. ایک بندے سے پوچھا گیا بتائیے اگر ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تشریف لے آئیں, آپ ایک جملہ ان کو کہنا ہے, آپ نے کیا کہیں گے؟ رو پڑا, کہنے لگا میں کیا ان سے کہوں گا؟ پھر کہتا میں ان سے کہوں گا تھینک یو, آپ کا شکریہ. کہا تھینک یو کیوں کہیں گے؟ کہا ان کے صدقے مجھے ایمان ملا, ان کے صدقے مجھے قرآن ملا, ان کے صدقے مجھے حلال حرام کی پہچان ملی, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. تو آپ سوچئے آپ کا بانڈ حضور سے کتنا مضبوط ہے. How strong is your bond with Holy Prophet? کتنا مضبوط بانڈ ہے. پچھلے دنوں قرآن مجید کو جلایا گیا. میں راول پنڈی بحریہ ٹاؤن میں بیان کرنے گیا, کچھ ہی دن ہوئے تھے اس واقعے کو, تو میں نے قرآن مجید کی شان پر بیان کیا. ایک بندہ مجھے بعد میں ملا, کہتا ہے مولانا صاحب جس دن قرآن کو جلایا گیا نا, میں گھر آیا, میں نے اپنے الماری سے قرآن مجید نکالا اور دیکھا, اور اچانک میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا.
اور کہنے لگا اس نے تجھے جلایا ہے، تو میرے رب کا کلام ہے۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا آپ کتنے عرصے سے تلاوت کر رہے ہیں، کیا روٹین ہے آپ کی؟ وہ کہنے لگا میں 20 سال سے روزانہ آدھا پارا پڑھ رہا ہوں۔ اس کا بانڈ مضبوط تھا، وہ پکڑتا تھا، دیکھتا تھا، چونگتا بھی ہوگا، اس کا بانڈ مضبوط تھا۔ دنیا میں 2 ارب لوگ مسلمان ہیں اور ان سب کا ریئیکشن کیا تھا؟ بڑی بری بات ہے جی، بہت بری بات۔ وہ رو پڑا، اس کا بانڈ سٹرونگ تھا۔ یاد رکھنا یہ سٹرونگ بانڈ بڑی ضروری چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا یہ بانڈ سٹرونگ ہونا، یہی عزت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ عرب میں 3 چیزیں بدبختی کی علامت تھیں، حبشی ہونا، اجنبی ہونا اور غلام ہونا۔ یہ تینوں باتیں بلال میں موجود ہے۔ 25 لاکھ مربع میل پر حق میں وقت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو کر ہاتھ چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، کہتے تھے بلال دوسرے تجھے غلام کہتے ہوں گے، میرا تو آقا ہے۔ کس کی محبت کے صدقے؟ عمر فاروق اعظم خود وادی دجنان کے پاس رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب بتاؤ کون سی وادی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں دجنان کی وادی ہے۔ رونے شروع کر دیتے، روتے ویپنگ بٹرلی۔ پوچھا عمر فاروق اعظم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بچپن میں میرا باپ مجھے 5 اونٹ دے کر کہتا تھا ان کو لائن میں کھڑا کر دے، مجھ سے اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اگلے کو کرتا تھا پچھلا ہل جاتا، پچھلے کو کرتا اگلا ہل جایا کرتا تھا، میرا باپ مارتا، ادھر اہل عرب ہو کے تو سے اونٹ کھڑے نہیں ہوتے۔ اور آج عمر نے مشرق سے مغرب تک سارے انسانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ کس کی محبت کے صدقے بتاؤ؟ اقبال کی ساری شاعری کو نچوڑا جائے نا، ایک شعر نکلتا ہے، کون سا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو محبت کرے گا، قلم تیرے پاس ہوگا، فیصلے اپنے تو خود لکھے گا، ان فیصلوں پہ سائن بھی تو خود کرے گا۔ آج تیرے فیصلے کہاں لکھے جا رہے ہیں؟ آج تیرے فیصلوں پر کہاں سائن ہو رہے ہیں؟ پتہ ہے نا، کیونکہ تیری محبت کمزور ہو گئی ہے۔ جب تیری محبت مضبوط تھی کوئی تجھ پہ فیصلے ثبت نہیں کر سکتا تھا۔ لوح و قلم تیرے ہے، this is the only bond we have۔ یہ مجھے بتائیے اگر ایک غیر مسلم کو آپ تعارف دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا تعارف دیں گے؟ میں نے معجزات کا بیان کیا نا حضور کے، آپ کو اچھا لگا کیونکہ ہمارے تو نبی ہے۔ حضور کا معجزہ یہ تو حضور کی ایک ذات کا انسیپریبل پارٹ ہے، لیکن ایک غیر مسلم کو کیا آپ تعارف دیں گے حضور کا؟ میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے، جب بھی حضور کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے نا، دنیا کے اندر اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے یار میڈیا پہ، کون ہے یہ؟ اور جب وہ در اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں نوازے جاتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس بڑی پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا میں پڑھتی ہوں اور پڑھ کے میں اسلام کے خلاف بولوں گی، ان کے خلاف بولوں گی، ان کے نبی کے خلاف بولوں گی۔ 20 دن صرف اس نے سیرت کو پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ اس سے پوچھا کیا ہوا؟ تو خلاف چلی تھی۔ کہا میں کیسے خلاف جاؤں، کیسے خلاف جاؤں؟ عورت کو پاؤں کی جوتی بنایا جا رہا تھا، انہوں نے عورت کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ تمہارے معاشرے میں مجھے کیا حیثیت حاصل ہے؟ رکھیل کی اور گرل فرینڈ کی، انہوں نے بیوی کہہ کے میری سیکیورٹی دی ہے۔ ان کے ہاں بیٹی پال کے بڑا کر کے بیاہ دو، یہ اپنے پڑوس کی بشارت دیتے ہیں۔ ان کے ہاں بیوی کے منہ میں نوالا ڈالو، یہ صدقے کا ثواب ہے۔ میں کس طرح ان کے خلاف بولوں؟ دیکھیے رحمت للعالمین کا دین دیکھیے۔ ایک سردار تھا، موٹا تھا اور زیادہ کھاتا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور کی عادت تھی مہمانوں کو مسجد میں صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے۔ حضور نے اس کو قبول فرما لیا۔ زیادہ کھایا، اس نے سارے گھر کا دودھ پی گیا، رات کو پیٹ بھاری ہوا، بستر گندا ہو گیا۔ اب کیسے سامنا کرے؟ حضور نے دروازہ کھولا، ایک دم پیچھے سے بھاگ گیا، آگے جا کے طہارت کی، یاد آیا کوئی سونے کا زیور کمرے میں بھول آیا ہو۔ اب زیور تو لینے جانا تھا، لیکن جائے کیسے؟ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ برائی ڈھونڈ کر اس کا پرچار کرتے ہیں نا، ایک ایک کو بتاتے ہیں کہ اس نے یہ برائی کی ہے۔ ہم سچ بولتے نہیں، سچ مارتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا کہ دروازہ توڑنا؟ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، اثر تو لہجوں میں ہوتا ہے نا۔ اور جی ہمارے دل بڑے صاف ہیں، ہم تو ہر بات منہ پہ کہنے کی عادی ہیں۔ کیا فائدہ ایسی صفائی کا جس سے اگلے کی دنیا بنجر ہو جائے؟ پتہ نہیں آپ کو بہت سی باتوں کا وزن اپنے کندھوں پہ رکھنا پڑتا ہے۔ غلطی آپ کی بھی ہے، اب جس کے سامنے اپنے آپ کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں نمک ہر گھر میں ہے، مرہم ہر گھر میں نہیں ہے۔
اور نمک لگانے کا مزہ بھی بڑا آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ٹوٹ جاؤ نا، جب ٹوٹ جاؤ، دروازہ کھولو نا مسکرا کے کھولنا. اگر اس کو پتہ چل گیا نا تم ٹوٹ گئے ہو، وہ تمہیں لوٹ لے گا. وہ سردار ڈرتا ڈرتا واپس آیا کہ جی سب کو پتہ چل چکا ہوگا کیا حال ہوا ہوگا. دیکھتا کوئی ہجوم نہیں تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء وہ اپنے ہاتھ سے اس کا گند صاف کر رہے ہیں. اپنے آپ پہ لے کے دیکھیے کیا حال ہوا ہوگا اس کا. آگے بڑھا، حضور نے فرمایا طہارت کر لی آپ نے؟ کچھ نہیں ہوتا، پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، بیٹھیے میں اپنے ناشتہ لے کر آتا ہوں. ادا دیکھیں کیسی. کہتا یا رسول اللہ پہلے مجھے مسلمان تو کیجئے، باقی ناشتہ تو بعد میں آئے گا. رحمتاً للعالمین. تو میرے محترم سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اچھے انداز سے اس زندگی کو فالو کرنے کی کوشش کریں، دوسروں پر رحم کریں. ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت طیبہ سے یہی سبق ملتا ہے. دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. یاد رکھیے انسان اشرف المخلوقات ہے. مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار ہماری مثال نا، انسانوں کی مثال وہ گاربیج ٹرک جیسی ہو جاتی ہے، کوڑے کے ٹرک جیسی. جس طرح کوڑے کے ٹرک میں کوڑا رکھا جا رہا ہوتا ہے نا، پھر جب کوڑا بھر جائے تو اس کو پھینکنا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے اندر بھی کوڑا بھر رہا ہوتا ہے، غصے کا، تعصب کا، ڈس اپوائنٹمنٹ کا، بے دلی کا، نا امیدی کا کوڑا بھر رہا ہوتا ہے. اور جب پورا بھر جاتا ہے نا پھر کسی پہ تو پھینکنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کا ہم پر آ جائے کوڑا سارا. تو ایسے موقع پر تحمل کا مظاہرہ کریں. سوچیں اس کی کنڈیشن کیا ہوگی. ایک بندہ جنگل میں گیا، وہاں پہ ایک بلی شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی اور اس کو غرا کے دیکھ رہی تھی. بندہ بڑا پریشان ہوا کہ بلی تو غراتی نہیں ہے، اس کو کیا ہوا ہے. پھر اس سے دیکھا کہ بلی کی دم جو ہے نا وہ شکنجے میں پھنسی ہوئی. اس نے چپکے سے دم کو نکال دیا، بلی میوں کر کے بھاگ گئی. تو کبھی کبھار انسان بھی شکنجے میں پھنسا ہوتا ہے، وہ خود نہیں بول رہا ہوتا، اس کی پریشانی بول رہی ہوتی، اس کی بیماری بول رہی ہوتی. تو ایسے میں احساس کریں. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کی امت کو خوش کریں، ان بندوں کو خوش کریں. حضور فرماتے تم میں سے کسی کو کانٹا بھی چبھتا تو مجھے تکلیف ہوتی، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گوارا نہیں. تو اس ربیع الاول کے مہینے میں نیت کریں انشاءاللہ عز و جل اپنا بانڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید مضبوط کریں گے. اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے، وہ نیکیاں کریں جو حضور سے محبت کو بڑھاتی. درود پڑھیں حضور، زیادہ درود پڑھیں، زیادہ گنتی بتائیں مجھے، گنتی. یہ نہ کہیں کہ بس درود پڑھیں گے عشم میں بیٹھ جائیں. یہ نہ بتائیں کہ میں درود پڑھوں گا، بس گنتی بتائیں. ہاؤ مچ؟ 1000. کیونکہ جب آپ گول کو کوانٹیفائی کرتے ہیں نا، اس کو ڈیجٹ دیتے ہیں تو پھر پلاننگ آسان ہو جاتی ہے. 1000 بار روز کا درود پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھ لیں، دن میں 1000 ہو جائے گا. اور فرمایا جو 1000 بار درود دن میں پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت پہ اپنا مقام دیکھ لے گا. کتنی بڑی بشارت ہے. تو مقام دیکھ لے گا تو جنت میں بھی جائے گا. آج کس کے ساتھ آپ رشتے کا دعویٰ کرتے ہیں جی میں اس پر مر مٹا ہوں، آپ کی پوری فیس بک بھی اسی کے نام سے بھری ہوئی ہے، آپ کا سارا کچھ اس سے بھرا ہوا ہے، وہ آپ کو جانتا تک نہیں ہے. یہاں فرمایا بروز قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہچان پہچان کر لوگوں کو آب کوثر پلاتے ہوں گے. اور یہ ٹھنڈا میٹھا پانی جو پیے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی. یہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ میرا امتی جو دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پڑھتا ہوگا. حضور کو فالو کریں، ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیں ایک ہوتی ہے ایک بات، ایک ہوتی ہے کل حقیقت. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. آج میں اوپن بات کرتا ہوں لیکن آپ سوچئے گا ضرور، آج ہمیں کرکٹر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. کرکٹ بڑی اچھی کھیلتا ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بال اور بیٹ کو کنیکٹ بڑا اچھا کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کے پریشر میں بڑا اچھا پرفارم کرتا ہے. اگر آپ نے کرکٹ سیکھنی ہے اسی سے سیکھیں آپ، کوئی شک نہیں. ایک فلم ایکٹر ہے، دنیا مر رہی ہے اس کے پیچھے، اس کی ایکٹنگ اچھی ہے نا، یہ فن اس کے پاس ہے. ایکٹر بننا تو اس کو فالو کر لیں، لیکن اوور آل فالو اس کو نہیں کیا جا سکتا. کوئی دنیا میں مجھے بندہ ایسا بتائیں جس کو اوور آل فالو کیا جا سکے.
جس کرکٹر کے پیچھے آپ مر مٹے ہیں اس کا تو کوئی اسکینڈل مشہور ہے, اس کا تو کاروبار کرنا آتا نہیں ہے, اس کی تو پبلک ڈیلنگ اچھی نہیں ہے, اس کی کمیونیکیشن پاور بھی نہیں ہے. جس ایکٹر کے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ تو آپ کے دین کو گالیاں دیتا ہے. ایک چیز نہ دیکھے, کل حقیقت کو دیکھے. آپ نے آئنسٹائن کا نام سنا ہے؟ آئنسٹائن دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے. ہی از دا بگیسٹ فزسسٹ. E=mc², بڑے بڑے فارمولے, ایک ہی سال میں اس نے 4 قوانین بنائے تھے جو آج تک لاگو ہیں. آئنسٹائن کو ہٹایا نہیں جا سکتا, وہ فزکس کا, سائنس کا بانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سائنسدان اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے. لیکن باقی میں نے اس کی ہسٹری پڑھی ہے پوری, میرے پاس کتاب بھی ہے, کہتا تو میں دے دیتا ہوں آپ. اس میں لکھا ہے کہ آئنسٹائن جب یونیورسٹی میں داخل ہوتا تھا نا, لوگ بھاگ جاتے تھے اس سے, بھاگ جاتے تھے. وہ بدتمیز تھا, روکھا تھا. لوگ کہتے تھے آج آئے نا یونیورسٹی چھٹی کر لے. سائنسدان اچھا ہے, معاشرے میں بندہ اچھا مشہور نہیں تھا. اب مجھے بتائیے, جب سب ہٹ جاتے ہیں وہ کون ہے جو ایک ایک شعبے میں بہترین رہنمائی دے رہا ہے؟ شوہر دیکھنا ہے, دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو. تاجر دیکھنا ہے, دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھے, جو بھی کام کرنے لگے, کھانا کھانے لگے, پڑھے حضور نے کھانا کیسے کھایا تھا. تجارت کرنے لگے, حضور نے تجارت کیسے کی تھی. پانی پینے لگے, حضور نے پانی کیسے پیا تھا. اپنی بیوی سے معاملہ کرنے لگے, حضور کی 11 ازواج ہے, حضور نے کیسے معاملہ کیا تھا. ہمسائے سے بات کرنے لگے, دیکھیں حضور نے ہمسائے کے بارے میں کیا فرمایا. اپنے وطن کے اندر کوئی سٹیزن بن کے کام کرنے لگے, دیکھیں حضور کو مدینے سے کیسی محبت تھی. ایک بھی چیز آپ نہیں بتا سکتے جہاں پہ حضور کی رہنمائی موجود نہ. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.